کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ تجارت بہت لمبی چوڑی ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تجارت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ جیسے قوم شعیب کی بڑی تجارتیں، بڑی منڈیاں، لیکن حضرت شعیب اسلام کا کہنا نہیں مانا، کلمے کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ برسائی اور ناکام کر دیا۔ اس لیے فرمایا کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، کامیابی ہے عملوں میں، نظر آتی ہے باہر، کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور، اور کامیابی ہے قریب۔ اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کے لیے اللہ نے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہر آدمی کو ایمان سیکھنے کے لیے سب کے پاس ایک دل ہے، سب کی دو آنکھیں ہیں، دو کان، ایک زبان، دو پاؤں۔ اگر یہ عمل نکلتا ہے انسان کے اندر سے، شکلوں سے عمل نہیں بنتے۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ فلاں کی دکان جھوٹ بول رہی تھی، گارے مٹی کی مردہ دکان، کھولے نہیں تو کھل نہیں سکتی، بند نہ کریں تو بند نہیں ہو سکتی، چور چوری کرے تو شور نہیں مچا سکتی، لیکن محنت کرتے کرتے مردہ دکان پر یقین آ جاتا ہے۔ مال مردہ ہے یا زندہ ہے بتاؤ؟ بولتے بھی نہیں ہیں کہیں زندہ ہی نہ ہو جائے۔ سارے مال کو جمع کرو، کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دے، یہ کتے کی ٹانگ نہیں پکڑ سکتا، لیکن پیسہ آ جائے چال بدل جاتی ہے۔ پیسہ ختم ہو جائے پھر اللہ ہی اللہ کہے، اللہ اب تو ہی تو۔ اسباب ختم ہوتے ہیں، ایمان شروع ہوتا ہے۔ جب تک پیسہ ہو نا اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، پیسے ختم، اللہ ہی اللہ، تو ہی تو۔ نہ جائے گا کنٹین، نہ جائے گا بازار، مسجد اور مطبخ۔ ہاں جی، پیسہ خراب کرتا ہے بندے کو۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، کامیابی ہے عملوں۔ اندر کا یقین صحیح ہو، باہر نکلنے والے اعمال صحیح ہوں۔ کوئی دنیا کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی زندگی حضور کی زندگی سے رنگی ہوئی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح کامیاب ہو جائے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ سانولے بھی تھے، غلام در غلام، اتنا ان کو مارتے تھے بڑے بڑے سردار، لیکن پھر بھی وہ عہد کرتے تھے۔ کتنے طاقتور جوان تھے، ایک تھک جاتا پھر دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمیں تو چائے نہ ملے تو امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہاں جی، ہم وہاں گئے ڈیرہ غازی خان، ہمارے ساتھ تھے مہمان موریشیس کے، میں ذمہ دار تھا۔ مجھے کہنے لگے امیر صاحب ہم رائے گنج جا کے آپ کی شکایت کریں گے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہتا آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں نے عرض کیا بھائی ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تم تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، اور تبلیغ سیکھنی ہے تو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں کہ صفا پہ چڑھے گے تو مروہ رہ جائے گا، اور مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا رہ جائے گا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محل استو، دنیا بھی نہ چھوٹے۔ میں کہ دیکھو کوئی آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کھانا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صحیح 7 بجے گھڑی دیکھ کے ناشتہ کرتے تھے،
12 बजे खाना खाते थे, 4 बजे चाय पीते थे, 8 बजे रात को। कमाई का इतना टाइम टेबल हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में, या आपके यहाँ है ये टाइम टेबल? सही घड़ी देख के खाना खाओ। मैं कहा आप यहाँ खाना खाने आए हो तो मैं खिदमत वालों को कह देता हूँ वो आपको इंशाल्लाह टाइम पर खाना देंगे, घड़ी देखकर। आप खाना खाते रहें, सोते रहें। हमने तो करना है काम, नकद भी निकालना है, 5 अमाल भी हैं, मुज़ाकरे भी हैं। कि नहीं हम तो तबलीग सीख। मैं कहा तबलीग सीखना है फिर सीधे हो जाएं आप, इधर भी नहीं आते और उधर भी नहीं आते। मैं कहा ये बदन के तकाज़े कुर्बान होंगे, खाना आगे पीछे होगा, कोई नींद कुर्बान होगी तो मकामी लोग अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करेंगे। हम नाश्ता आगे पीछे ना करें, मकामी लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाएं। वो क्यों जाएं? जमात वाले तो अपना कैलूला नहीं छोड़ रहे, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें। वो तो आपकी कुर्बानी खींचेगी उनको कि अब सुबह निकले दोपहर हो गई, नाश्ता नहीं कर सके। जी हाँ, जब जमात बदन के तकाज़े कुर्बान करेगी तो मकामी लोग अपने बीवी बच्चे कारोबार को कुर्बान करेंगे। हम नाश्ता नहीं छोड़ते, हम सुबह नाश्ते में देहात के लोग सुबह सुबह मिलते, हम सुबह सुबह नाश्ते में लग जाते। वो भाई थोड़ा सा लेट कर लो, घंटा 1.5 घंटा। ज़्यादा चाय का मसला है तो नमाज से पहले चाय पिला दो। बाज़ कहते हैं जी अमीर साहब हमारा दिमाग ही काम नहीं करता जब तक चाय न पिए। आधे होते हैं बाज़ लोग, तो नमाज से पहले पिला दो इनको। दूध नहीं है तो सुलेमानी पिलाओ, दिमाग खुल जाता है सुलेमानी चाय से। तो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, आप सारे दीन के तकाज़ों को सामने रख के अपनी 24 घंटे की तरतीब बनाओ। सुबह सुबह लोग आपको मिलेंगे देहात के, आप नाश्ता करके जाएंगे, वो सारे कामों पे चले जाएंगे। कुछ लोग आपको खेतों में मिल जाएंगे, सबके खेत भी नहीं होते, कोई शायद नौकरी में जाता है, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई कहीं रेडी लगाता है, कोई कहीं काम करता है, सब तो खेत वाले नहीं होते। इसलिए फरमाया थोड़ा सा कुर्बानी करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। तो ये हुजूर वाली मेहनत को हम सीखने के लिए निकले हैं। ये मेहनत हमें आती नहीं है और किए बगैर चारा भी नहीं है। हम सब के सब ज़ेरे तरबियत हैं, तरबियत याफ्ता, मोहताज बनकर, छोटे बनकर मौत तक इस मेहनत को सीखना। दावत है, तालीम व ताल्लुम है, ज़िक्र इबादत है, हुजूर वाले अखलाक है, हिजरत है, नुसरत है, मशवरा है। ये अमाल दोस्तों, इन अमलों पे मेहनत करनी है। निकलने के ज़मान वापस जाकर भी इन्हीं अमलों में लगना है। घर में भी यही अमाल है, मशवरा भी इन्हीं अमलों को ज़िंदा करने के लिए है। चिल्ले 4 महीने में भी यही अमाल है, रायबंड मरकज़ में भी यही अमाल हो रहे हैं, मस्जिद नबवी भी इन्हीं अमलों से आबाद रहती थी। हजूर को बैतुल्लाह में काम करने नहीं देते थे, दारे अरकम में यही अमाल शुरू। ये वो अमाल हैं जो बनाने वाले अमाल, ये वो अमाल हैं जिन अमलों में लगने से दीन पे चलने की इस्तेदाद पैदा। जो इन अमलों में ज़्यादा लगता है वो ज़्यादा बनता है, जो कम लगता है वो कम बन। बाज़ कहते हैं हमारा मीटर चल रहा है, ये जो मीटर चलाते हैं दावत नहीं देते, इनका मीटर घर जाके बंद हो जाता है। दाई नहीं बने, आप तो दावत सीखने आए थे। ज़िक्र तिलावत तो आप घर में भी कर सकते थे। हर जगह दावत, हर किसी को दावत, हर मौके पर दावत, हर हाल में दावत। एक आदमी है, हज़रत जी मैं क्या तबलीग करूं, मुझे तो कलमा भी नहीं आता। हज़रत जी ने फरमाया बस्ती बस्ती जाओ, लोगों को यही दावत दो। लोगों में बूढ़ा हो गया, मुझे कलमा नहीं आता, तुम कलमा सीख लो। पता नहीं कितने लोगों ने कलमा सीख ली, यही दावत देता था। और दोस्तों उसका अपना कलमा भी सही हो गया। दावत देने वाले को अल्लाह महरूम नहीं करता, उसका कलमा भी सीधा हो गया। वो तो अंदर में दोस्तों बुजुर्गों भाइयों 10 साल तक हजूर ने दावत की मेहनत की, अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं। 10 साल के बाद नमाज का हुक्म, उम्मत को समझाना था कि उम्मत का असल काम दावत। कोई अमल नहीं दिया, कोई हुक्म नहीं आया, न नमाज का, न ज़कात का, न रोज़ों का, न पर्दे का। 10 साल में दावत दे देकर इस्तेदाद पैदा हो गई। अंगारों पे लिटाया लेकिन दावत नहीं छोड़ी, पाँव में रस्सी डाल के खींचा है लेकिन दावत नहीं छोड़ी, सीने पर चट्टानें रखी हैं, तड़प तड़प के रूह परवाज हो गई लेकिन दावत नहीं छोड़ी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब हुक्म वही नाजिल हुई, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को दावत दी, वो इस्लाम में दाखिल। बच्चों में हज़रत अली को दी, वो इस्लाम में दाखिल। बड़ों में हज़रत अबू बकर को दी। जो मुसलमान होता था वो दावत की।
دعوت دیتے رہو، مار کھاتے رہو۔ مارنے کی اجازت نہیں تھی، وہ مارے تو مارے، آپ نہ مارو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یہ حکم تھا۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ جب دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا۔ پھر دوست بزرگوں بھائیوں، وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔ مدد تو اللہ نے کی ہے۔ یہ جو مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں ضرابو یضربو کے رٹ لگانی پڑتی ہے، استادوں کے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں اور کان بھی پکڑواتے ہیں۔ ایسے نہیں مفتی صاحب بن جاتے، وہ تو بعد میں لوگ کرتے ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے مفتی صاحب۔ پڑھنے کا زمانہ پوچھو کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے، ایسے نہیں تشریف لائیے ہو جاتا۔ بڑا زمانہ رگڑے، سارے کے سارے ہم سرما تو بننا چاہتے ہیں لیکن رگڑا کھانا نہیں چاہتے۔ دوست بزرگوں بھائیوں، رگڑے کے بغیر سرما نہیں بنتا، اور جب تک سرما نہیں بنتا کوئی آنکھوں میں نہیں رکھتا اس کو۔ سرما تو پتھر ہے، کسی نے آنکھ خراب کرنی ہے اپنی سرمے سے۔ ہمیں ذرا سا مجاہدہ تبلیغ چھوڑ کے بیٹھ جاتے جی، وہاں تو گرمی ہے، وہاں تو بیت الخلا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو تو دیکھو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا رہے ہیں، مزدور مزدوری میں مکانوں پر گرمی میں دھوپ میں کام کر رہا ہے، مستری کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ اب انہوں نے ہمت کی، ان کا تو کوئی گرمی نہیں لگتی، ہمیں پنکھے کے نیچے گرمی لگ رہی ہے۔ بتاؤ، پنکھے کے نیچے گھبرا رہے ہیں ہم، وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کھیتوں میں دیکھو زمیندار کیسے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہے نا یہاں سے یہ ملے گا۔ ہمیں یقین ہو کے نکلنے پر کیا ملے گا، اس گرمی پر کیا ملے گا۔ 1 روپے پہ 7 لاکھ، نمازوں پہ 49 کروڑ، صبح شام لگا دنیا مافیا، ہر قدم پر 700 نیکی، 700 گناہ معاف، 700 درجے۔ اگر پتہ چل جائے نا 700 روپے ملتے ہیں تو ابھی ہدایت چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ بھاگ لو یار، جتنے پیسے اکٹھے کر لیں کر لو، نیکی تو ہمیشہ رہیں گی، پیسے تو یہ ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ اس لیے دوستو، یہ وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکے اس لائن۔ اب یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں ان سے، یہ پیشاب اٹھاؤ، یہ پاخانہ اٹھاؤ، یہ خون اٹھاؤ، اس کو ٹیسٹ کرو۔ وہ کہیں جی ہمیں تو بدبو آتی ہے پیشاب پاخانے سے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ بن جائیں گے ڈاکٹر، وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مریضوں کو دیکھو، ان کی مرہم پٹی کرو، ان کے زخم صاف کرو، ان کا بلڈ پریشر چیک کرو، سارا کرنا پڑتا ہے ان کو، ایسے نہیں ڈاکٹر بنتے۔ تو یہ تبلیغ میں جو 4 مہینے ہیں نا، یہ آدمی کی تربیت کے لیے ہے۔ ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ دنیا والے پتہ نہیں کتنی کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشقت، ہر مجاہدے پر اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو یہ محنت کو سیکھنے آئے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے کہ اب حضور نے 40 سال عبادت کی بیت اللہ میں، غار حرا میں، کوئی مخالف نہیں تھا، سب کہتے تھے حضور پاک علیہ السلام صادق اور امین۔ جس دن دعوت دی ہے پورا مکہ خلاف ہو گیا، پہلا پتھر چچا نے مارا ابو لہب نے، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے۔ آپ گھر میں تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر، بیوی آپ میرا گھر والا بڑا نیک ہے، ساری رات اللہ ہی اللہ کرتا، بستر باندھ کے دیکھیں، آپ کریں گے ساری دنیا کو مسلمان، وہاں کوئی دوسرا اللہ جہاں آپ جا رہے ہیں، سب آنکھیں بدل، شیطان سب کے کان میں پھونک، شیطان کو پتا ہے دعوت کے لیے جا رہا ہے، دعوت سے دنیا میں دین پھیل۔ جب اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے، اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ ہاں جی، تبلیغ میں نکل کر تبلیغ والوں کو دعوت نہیں دینے دیتا ہوں۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھو تسبیح، ضروری ہے تسبیح بھی۔ دوست بزرگوں بھائیوں، تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔
ہاں جی، دین آتا ہے دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر عبادت، حضور علیہ اخلاق. یہ اعمال اپنے گھر میں شروع کر دیں. آپ کے گھر میں دین آ جائے. محلے کی مسجد میں شروع کر دیں، محلے میں دین آ جائے. بیرون گشت کریں، پورے شہر میں دین آئے گا. سہروزے لگائیں، بستیوں میں دین آ جائے گا. چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا. سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا. باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے. جب آپ 4 میں لگا کے جائیں گے نا، محلے والوں کو دعوت دیں گے، وہ آپ سے کہیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہمیں نہیں پتہ آج تک کیا کارنامے کرتے رہے آپ ایسی. اور گھر والے تو ویسے ہی بزرگی نہیں مانتے. ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا، بیوی کہہ رہی آپ کیا بزرگ ہیں؟ بزرگ تو وہ ہیں جو ہوا میں اڑ رہے تھے. اس نے کہا وہ تو میں ہی اڑ رہا تھا. اس نے کہا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. اس نے یعنی وہاں بھی نکال دیا ہے بالکل. تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا. لوگ دیکھیں گے آپ کا اخلاق. محلے والے جب چل سکتے ہیں دوستوں، محلہ جب پورے شہر میں دین ہو. گھر والے جب دوستوں جب گھر میں ماحول ہو دین کا، شروع میں محنت کرتے نہیں. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں گھر والی سے سنت کے مطابق شادی کرو. گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتہ کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے، کہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے. ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے اور بچے معمور. تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے. لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں، گھر والی کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. عائشہ، نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دیتی. فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری کوئی شکل. نرمی گرمی کو کھا جاتی ہے. اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننا بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے. تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے دعوت سکھاؤ، پھر فرائض سکھاؤ، پھر واجبات سکھاؤ، پھر سنتیں سکھاؤ. تعلیم و تعلم ذکر و عبادت پر بھی محنت کرو. تسبیحات ہے، تلاوت ہے، ہر موقع کی دعا ہے. جب کہیں سبحان اللہ عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی ہے. اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے. درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے. اس کو سارے ہم اور سارے غم ختم کر دیتا ہے. پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف. ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا سنت عمل. دوست بزرگوں بھائی اور اس کی پابندی کرنی، قرآن کی تلاوت. اور فرمایا حضور خدمت میں حضور والا یہ جو نمازیں ہیں، اپنی نمازوں کا اہتمام، فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جیسے لینے کی فکر ہوتی ہے دینے کی فکر بھی ہو. یا تو معاف کراؤ یا اس کو واپس کرو. جس کے ذمہ قرض ہو نا اس کو فروٹ نہیں کھانے چاہیے اور اس کو گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے. دال سبزی کھائے اور اپنا قرض کا انتظام کرے. اور یہ جو فرض نمازیں مثال کے طور پر تبلیغ میں لگے آپ 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کتنے سال کی قضا نمازیں پڑھوں میں؟ 20 نفلیں پڑھ رہے اور فرض نمازیں اس کے ذمے. وہ بھائی صدقہ دے رہا ہے، قرضہ نہیں دیتا. حساب لگواؤ زندگی میں کہ کتنی نمازیں میرے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
نفلوں کے بجائے فرائض پڑھو، مسئلہ پوچھو کیسے پڑھنا ہے ہمیں۔ اس لیے فرمایا اس پر محنت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پر محنت کرو۔ حضور والے دعوت اور اخلاق سے دوستو دنیا میں دین پھیلا ہے۔ اس لیے فرمایا تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا بیت اللہ۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ ہاں جی، لوگ تسبیح تلاوت کو نہیں دیکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھ۔ حضور والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو۔ حضور اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی۔ اور دوستو ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی، کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر فکر تھی کہ فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی۔ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ یہ جو اعمال ہمارے چھوٹ جاتے ہیں یہ بے فکری کی علامت ہے۔ اس لیے وہ محنت ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، جب آدمی یہاں کے جب جیسے کل آپ کی جماعت بنی ہے تو ساری جماعت مل بیٹھ کر کوئی ستون طے کر کے سارے عملوں میں شریک، اسی یہیں سے دو دو کی جوڑیاں ایک نیا ایک پرانا، تاکہ پرانا ساتھی نئے ساتھی کو سنبھالتا رہے اور سارے عملوں میں جوڑ۔ اکیلے امیر کے لیے سب کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے، یہیں سے جماعت بنتی ہی جوڑیاں بنا دے، اعمال میں شریک ہوں۔ ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، صبح کا بیان اور اس وقت کی ہدایات، شروع سے لے کے آخر تک۔ اور جب آدمی گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی گھر میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں، اور چاروں رکعتوں میں چاروں کل پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں۔ جو آدمی گھر سے نکلے 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا تو اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا گھر والوں کو ان نوافل سے فائدہ ہو جائے گا۔ نکلتے ہوئے قیامت تک کی نیت کرو، پورا عالم قیامت، اور حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں۔ اس محنت کو سیکھنے کی نیت کریں آپ۔ یہ تو حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو، اور اپنی اصلاح کی نیت ہو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا۔ اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد وأعوذ بک من الحور بعد القور ودعوت المظلوم۔ اس دعا میں بڑے اللہ کے وعدے ہیں، اس کے معنی پڑھ کے دیکھیں آپ۔ لیکن بعض ساتھی تو ماشاءاللہ ہمت کر کے یاد کر لی، لیکن بعض ساتھی عام طور پر فکر نہیں ہوتی، تبلیغ میں بہت پہلے سے لگیں لیکن دعا یاد نہیں کی، اور اگر کوشش کریں تو ایک دن میں یاد کر سکتے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں اب یاد نہیں رہتا کچھ، حالانکہ بوڑھے دکاندار کو سارے سودے یاد ہوتے ہیں، اس کو نیا پرانا ریٹ بھی پتہ ہوتا ہے اس کو۔ ذرا ہمت کرنی پڑتی ہے۔ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ توشے میں برکت بھی دیں گے، پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ سفر کرتا ہوں تو توشہ کم پڑ جاتا ہے اور پریشانیاں بھی یاد فرمائی۔ یہ 5 سورتیں 6 قل یا ایھا الکافرون سے لے کے والناس تک تبت یدا چھوڑ کر اللہ توشے میں برکت بھی دیں گی۔ اب 24 گھنٹے کے اعمال میں شریک ہوں،
جب دعا ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں، زیادہ راہ جمع کر لیں۔ گاڑی میں سفر کریں، ریل میں تو سلنڈر بالکل لے کر نہ جائیں، آج کل مراکز میں کچھ نہ کچھ انتظام ہو گیا ہے۔ بس میں جائیں تو پھر الگ بات ہے، ضرورت کے مطابق راہ سفر جمع کریں، زیادہ راہ ایک آدمی کو نہ دیں، 2-3 ساتھیوں کو جمع کرا دیں، تھوڑا سا زائد جمع کر لیں تاکہ سفر کا ٹکٹ پورا ہو جائے اور تھوڑا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اگر مہمان ہمارے ساتھ ہوں، مہمانوں کے لیے مناسب سواری کا انتظام کریں تاکہ ان کے کھانے کا ان کے مزاج کے مطابق، بعض ہم جو دھنیا ڈال دیتے ہیں نا تو مہمان نہیں کھا سکتے اس کو، بعض جو گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں اس کو کھانا نہیں، ان کے مطابق ابلے چاول کھاتے ہیں، کوئی پلاؤ کھاتے ہیں، کوئی مرچیں نہیں کھاتے۔ بعض ساتھیوں کو مرچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے تو لیکن مہمان پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور یہاں جیسے دعا ہو جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جائیں، چونکہ بعض لوگ شام کے بجا پہ نکلتے تو حضور فرماتے تم آگے سفر کرو، تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے، یعنی اللہ کے راستے میں اگر تم سفر کر لو، اگر تمہاری ٹکٹ 2 دن بعد کی ہے تو یہاں طہا مسجد میں چلے جاؤ، وہ آپ کو راونڈ والے مرکزی مسجد ہے، اسٹیشن کے ساتھ ہی ہے، آگے تھوڑا سا آپ کو مسجد دے دیں گے، 2 دن کام کرو، پھر اپنے ریل کا ٹکٹ ہے یا کوئی ریل میں بس میں جاؤ تو پہلے بات کر لو ان سے کہ بھئی نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہو، یہاں سے نکلتے ہوئے نیت فکر قیامت تک کی ہو، اور پیدل بھی چلے تھوڑا بہت جو جتنا چل سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید سواری پہ سوار تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اے امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں۔ اور فرمایا جب غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا بہت پیدل بھی چلے، 2 کی جوڑیاں بنا دیں۔ سب سے پہلے دعوت سکھائیں، دعوت ہماری 6 نمبر کی ہے، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات، پھر سنت۔ تو بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے جو کہہ رہا ہے توکل کرو۔ زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں جی، مرکز والوں کے ذمے کھانا نہیں ہے ہمارا، نہ مہمانوں کا نہ ہمارا، اس لیے دوستو بزرگوں بھائیو اپنا انتظام کر کے چلو، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ ہاں جی، جو اپنا ہے دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا لے لیا، یا کوئی اپنا انتظام کر کے چلو، نیت فکر قیامت تک کی، اور اپنا سامان رائونڈ میں بالکل چھوڑ کے نہ جائیں۔ جب رائونڈ آیا کریں تو کپڑے وہیں دھو کر آیا کریں، یہاں آ کر کپڑے دھونے میں نہیں لگنا، یہ عملوں میں جڑنا ہے ہمیں۔ 1-2 دن تو سارے ہی ہوتے، یہ کپڑے دھونے میں، بازار لگانے میں، ادھر ادھر میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 1 دن آئیں گے، کارگزاری سنائیں گے، پھر تشکیل ہو جائے گی، پھر چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنوں میں جڑنے کا نام ہے نیت فکر قیامت تک کی ہو، چونکہ مسلمان دین پر عمل کرتا ہے 150 سال، جنت میں کتنا رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ نیت کی وجہ سے۔ کافر نے تو 150 سال کفر پر عمل کیا ہے، وہ جہنم میں کتنا رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ نیت کی وجہ سے۔ نیت اور فکر قیامت تک۔ حضرت جی فرماتے تھے لوگوں دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو۔ جی ہاں، تو یہاں سے نکلتے ہوئے دوست بزرگوں بھائیوں اسٹیشن اڈے پر پہنچے، آگے دائیں طرف چلیں، سلام کرتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کریں۔ اسٹیشن پہنچ گئے تو گاڑی میں دیر ہے تو تعلیم شروع کر دیں، 2 جوڑیاں بنا دی، قریب قریب کے لوگوں کو دعوت بھی دیں۔ اب جب سواری کا انتظام ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کے، صرف بسم اللہ پڑھ، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اس لیے ہے کہ آیا ہے حیات صحابہ میں کہ ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا۔
اے اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا۔ بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلب، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ استغفار ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی مستحب ہے، لیکن سر نکال کے نہ دیکھنا آسمان۔ پہلے 2 بچے شہید ہو گئے، وہ گاڑی میں ریل میں کر رہے تھے، سر باہر نکالا، وہ کھمبا لگا سر میں تو اللہ کو پیارا ہو۔ ابھی مہمان تھائی لینڈ کا اجتماع کے موقع پر اس نے سر باہر نکالا، اتنا سخت لگا لوہے کا کھمبا کہ سر ہی اڑ گیا اس کا۔ تو باہر سر نہیں نکالنا، ہاتھ پاؤں۔ جب گاڑی میں چڑھیں بسم اللہ پڑھ کے چڑھیں، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا۔ اور اس کے بعد دوستو آپ چڑھے، سلام کرو سواریوں کو۔ آپ کی سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی سیٹیں بک ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے بھیا نہیں کہنا اٹھو، آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی۔ وہ دیہات کے لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا بک کیا ہوتا ہے، وہ جہاں جگہ ملتی ہے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے۔ نرمی سے بات کرو کہ برابر والی سیٹیں خالی پڑی، وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس لیے دوستو آپ کا اخلاق دیکھیں گے لوگ۔ ہاں جی، بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچنا ہے، ورنہ اعمالوں کا نور جاتا رہے۔ آپ حضرات اپنی تعلیم میں اذان دے کر نمازوں کا اہتمام کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اور آپ آمنے سامنے ریل میں بیٹھیں، تعلیم بھی کر لو، اپنے وہ بھی تجوید بھی کر لیں، 6 نمبر بھی بیان کر لیں۔ 2 کی جوڑی بن کر ادھر ادھر کے ڈبوں میں بھی جا کے دعوت دے سکتے ہیں آپ، بلکہ دیں ضرور، لیکن ایسے ساتھی بھیجیں جو واپس بھی اپنی جگہ پر آئے۔ بعض بھولے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں کے کہیں نکل جائیں گے وہ، اس لیے فرمایا ان کو بھی، اور فرمایا اس سے اذان دے کر نماز کا اہتمام کریں۔ باہر بعض ساتھی کہتے ہیں جی باہر کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں، گاڑی 2 منٹ رکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی گاڑی نہیں جا سکتی جب تک نماز پوری نہ کریں، گاڑی چلی جائے گی، بزرگی نہیں دکھانی، اندر ہی نماز پڑھو۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، جلندھر اسٹیشن پر نماز پڑھا رہے تھے، بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور گاڑی نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ گاڑی سیٹیاں بجاتی بجاتی چلی گئی۔ جب نماز ختم ہوئی، ان میں ان کا سامان بھی تھا، تو ساتھی مقتدی کہنے لگے، وہ سارے بزرگ کے حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جب گاڑی جانے والی ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے، کہ پتلا تھا، آپ نے نماز نہیں توڑی، گاڑی تو چلی گئی۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا گاڑی جانے کا، سیٹیاں بھی بجائی گاڑی نے، چونکہ نماز ان کی بنی ہوئی تھی۔ کیا تھا؟ ہمیں تو سارا پتہ چل جاتا ہے نا، جب نماز پڑھتے ہیں تو بازار کی آوازیں سنتے، امام کی نہیں سنتے ہم۔ گاڑی اگلے اسٹیشن پر گئی، پھر واپس آئی، پھر حضرت کو لے کر گئی۔ کبھی آئی ریل کی گاڑی واپس؟ بتاؤ۔ تو ہمارے لیے واپس نہیں آئے گی۔ آپ گاڑی کے اندر نماز پڑھیں، اذان بھی دیں، اور لوگوں کو دعاؤ بھائی نماز کرا رہے ہیں جماعت، اپنے پاس چٹائی وغیرہ مصلے وغیرہ ہونے چاہیے، جو درمیان میں جگہ خالی ہے قبلہ رخ کا خیال کرو، نماز خود بھی پڑھو، اوروں کو پڑھواؤ، پھر نرمی سے محبت سے لوگوں کو دعوت بھی دو، بحث مباحثہ نہ کرو، تعارف کرو ہلکا پھلکا، زیادہ ان کے تعارف بھی نہ کرو۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، زمینیں کتنی ہیں، کیا، اس چکر میں نہ پڑھنا، ورنہ خود فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہے جی میری تو 2 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کہتے ہیں میری تو 20,000 ہے، میں تو مارا گیا اس نے کہا۔ اس چکر میں نہیں پڑھنا لوگوں کو زیادہ۔ ہاں جی، اس لیے نرمی سے پیار محبت دو۔ دعوت نہیں سنتا تو اپنے ساتھی کو دعوت دو، وہ بھی قریب بیٹھے سن لیں گے۔ اس لیے فرمایا اس مسجد اس میں گاڑی میں بھی دعوت کا اہتمام کریں، اور اپنی نمازوں کا اہتمام ہو، اچھے اخلاق سے سفر کریں، کھانے پینے کی چیزوں سے نہ کھائیں نہ کھلائیں، خندہ پیشانی سے بات کریں، سلام کریں۔ ایک بندہ بہت دیر سے کھڑا ہے، آپ تھوڑی دیر کے کھڑے ہو جاؤ، بھائی تھوڑی دیر تو بیٹھ جا، یا تھوڑا قریب ہو کر، یعنی جماعت جا رہی تھی،
جب جماعت والے چڑھے تو ان کے سیٹوں پر یہودی کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے باہر ملکوں میں. تو ساتھیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیٹ خالی کرو. اگلے اسٹیشن پر جب وہ اترے نا یہودی ان کے بچے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے پہلے اسلام کو کانوں سے سنا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی سیٹیں ہم سے خالی نہیں کرائیں. اس لیے فرمایا لوگ اخلاق دیکھتے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں بھائیو، جب آپ بستی میں آپ پہنچیں گے تو پہنچنے سے پہلے وہاں بستی جب نظر آئے، اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا رب الارضین سبع وما اقللنا رب الشیاطین وما اضللنا رب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها. جب خیبر کی بستی نظر نہیں ہے تو جب بستی میں داخل ہوں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح اہلها الینا. جب بستی میں پہنچ جائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. بستی کے باہر کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کو فکر مند کرو کہ ہم بستی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ بستی والے حضور کی محنت پر آ جائیں، ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، مسجد میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، گھروں میں اعمال دعوت شروع ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں. اس لیے فرمایا جماعت کو فکر مند کریں. ادھر ادھر کے لوگوں کو اپنی دعا میں آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، تبلیغ والوں نے میری دکان کے سامنے کھڑے تھے اور ہمارے گاؤں میں جا رہے تھے. تو تبلیغ والے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کے گاؤں میں جا رہے ہیں، آپ دعا میں تو شامل ہو جائیں. پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک تو پہنچا دیں. پھر مسجد میں لے گئے، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے. کہتا دعا میں شامل کیا تھا، ابھی تک جو ہے وہ میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی. اس نے خود سنائی مجھے، کہتے دعا میں شامل. دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے، بندے کو پھانستے، آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب. چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ. اور موٹا گاہک ہونا پردے میں بٹھا کے آئس کریم کھلاتے ہیں. یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ موٹا گاہک ہے، غریب کو دکان پہ چڑھنے نہیں دیتے. یہ آگے چلے معاف. لیکن بعض لوگ ہوتے غریب نظر آتے، ہوتے امیر ہیں، وہ سیدھے سادھے ہوتے ہیں. اس نے تو چڑھنے نہیں دیا، وہ اگلی دکان پہ چڑھ گیا. اندر گیا تو 2 گھنٹے ہو گئے، نکلا ہی نہیں. اس نے کہا یار پاپا تو نکلا ہی نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ 2 گھنٹے کے بعد نکلا، پوچھا کتنے کا سامان لیا؟ اس نے کہا 50,000 کا لیا. اس نے کہا میں نے تو غریب سمجھ کے چڑھنے نہیں دیا. اس دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. دائیں بائیں لوگوں کو شامل کرو اور دوستوں فکر مند کرو. مسجد کے آداب کا مذاکرہ بھی کرو کہ مسجد میں جا رہے ہیں. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے آداب کا مذاکرہ کرو. بھی مسجد میں دوستو داخل ہوں تو سنت کے مطابق بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا اعتکاف کی نیت کرے. بایاں پاؤں نکال کے جو دایاں مسجد میں سامان کونے میں، وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہ دے. ایک جماعت گئی، حالانکہ پانی بھی تھا، جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دی. وہ موٹر جل گئی، پتہ نہیں پہلے خراب تھی. بستی والوں نے 5,000 روپے وصول کیے. تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر کو ہاتھ لگائیں گے. یہ ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے، اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا. بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان کہنا بھی نہیں آتا. عادت تو تھی نہیں، اس کو شوق ہی تھا. اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دیتا، ادھر آدھا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے نا، ادھر ہی شوق پورا کرتے. وہاں جا کر اپنے انتظامی کاموں میں دخل نہ، وہاں مسجد میں داخل ہو کر اپنا سامان کونے میں رکھ دیں، نفل پڑھ لیں. اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، وہاں جا کر کوئی مسجد کا درمیان میں موقع ملے تو صفائی کر دیں. حضور پر کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آنا.
بعض اوقات مقامی لوگ لاتے انہیں تو پتہ نہیں ہوتا بھی منع ہے، تبلیغ والے مسجد میں بیٹھ کے کچے پیاز کھا جاتے ہیں۔ کچا پیاز مسجد میں بیٹھ کے کاٹیں کوئی بو نہیں آئی، آپ سالن پکائیں مسجد میں مجبوری میں کوئی بو نہیں آتی، جب کھائیں گے لہسن یا پیاز تو بہت بری بدبو ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی، اس لیے فرمایا مسجد میں پہنچ کے مشورہ نفل پڑھو، مقامی لوگوں کو شامل کرو اپنے مشورے میں۔ بعض جگہوں پر بہت اچھا کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے برتن نہیں کھولنے، جماعت خوش ہو جاتی ہے کہ صحیح تبلیغ والے مل گئے، اور امیر صاحب نے کہہ دیا نا اپنا پکائیں گے تو ساری جماعت ایک ہو جاتی ہے۔ امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں، پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے کہ گھر کا کھانا مل جائے گا اور پیسے بچ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا آج کل تو بعض اوقات امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے، ذرا سا کو کہہ دے کرام کریں گے، اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ پہلے زمانے میں نے تبلیغ کا کام تو تھا نہیں، تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی تو طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی، اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے برتن نہیں۔ آج کل تو خدمت والے ہی قبول کر لیتے ہیں، امیر کو بھی نہیں پوچھتے، بھائی اتنا بتاتے ہیں امیر صاحب غیبی مدد آگ بتا کھانا مل گیا، یہ غیبی مدد ہے، جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت جی فرماتے تھے دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر، اگر دل میں خیال یہ لوگ اکرام کریں، دوست بزرگوں بھائی جو کام کرو مشورے سے کرو۔ آپ کو آدھا گھنٹہ ہوا ہے بستی میں پہنچے، آپ کسی کو جانتے ہی نہیں کون ہے کیسے، بعض جماعتوں کا نقصان ہو گیا۔ جماعتیں گئی فیصل آباد، وہ مسجد میں پہنچے گرمی میں، ایک آدمی لے آیا دودھ سوڈا ٹھنڈا میٹھا، اور جماعت والوں نے سمجھا کہ غیبی مدد آ گئی، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے، اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ، اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد آیا، ساری جماعت بے ہوش پڑی تھی، سب کے منہ میں جھاگ، جہاں رو رہے تھے میرے پاس کارگزاری سنے میں کہ آپ نے تو سمجھا ہوگا نا غیبی مدد آ گئی، میں کہ آ گئی غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی نکل گئے۔ تو آپ کو آدھا گھنٹہ، آپ اجنبی ہیں، کسی کو جانتے نہیں، آپ نے اکرام قبول کر لی، آپ کو کیا پتہ کون ہے، کیسا ہے، مناسب ہے نہیں ہے، کیا کرتا ہے۔ مقامی لوگوں سے پوچھ کے مشورہ کیا کرو، جلدی نہ کرو، لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو۔ جی ہاں، کوئی پتہ نہیں ہو، اس لیے کہتے ہیں نا سفر میں بھی کوئی چیز نہ کھاؤ، اجنبی آدمی کو گاڑی میں کوئی جی میں تمہارے چلے پہ کسی ایسے کو شامل بھی نہیں کرنا۔ وہ بستی والے اگر تیار ہو جائیں سیرو، ان کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ، ان کو نہیں لگا سکتے آپ، نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے۔ مشورے سے کام کرو، ایسے پیسے بچانے کا جذبہ اور اچھا کھانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے، مشورے سے کریں جو کام کریں۔ آپ حضرات پہنچے، مشورہ کریں، کام کو سامنے دیکھیں، ساتھیوں کو جمع کریں، بھی مشورے کا مقصد بیان کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو، درپیش مسائل اللہ کی منظر میں رائے سب سے لی جائے، مشورے سے پہلے ترغیب دی جائے، حالات معلوم کیے جائیں کہ بھائی کتنے ساتھی گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے، کتنے سہروزے والے ہیں، روزانہ کتنے جڑتے ہیں، تعلیم کا کیا حال ہے، گھروں میں اعمال کا کیا، نرمی کے ساتھ چھوٹے بن کر رائے سب سے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، سب کی رائے کو توجہ سے سنا جائے، کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، تردید نہ کی جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، نرمی سے رائے دی جائے، رائے کو مسلط نہ کریں، سب ساتھیوں سے ترغیب بھی ہو، پچھلے دن کی کارگزاری بھی ہو، پہلا دن بستی میں پہنچے ہیں تو محلے والوں سے حالات بھی معلوم کریں کہ بھئی بستی میں کیا حالات ہیں۔ اس کے بعد دوستو مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع، مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کریں، مشورے کی دعا نہیں، مشورے دین کے تقاضوں، عام طور اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، اپنی رائے پہ اصرار نہ ہو۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے وہ اس کے لیے تیار بھی ہو، بوڑھا آدمی ہے اچھی رائے دیتا ہے تو بوڑھے آدمی کو بھیجیں گے سب جگہ، وہ اگلے دن رائے نہیں دے گا، یار یہ تو مجھے ہی دھر لیتے ہیں ہر وقت جب میں رائے دیتا ہوں۔ کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے دے، عام طور پر کثرت رائے پر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، کبھی کبھی قوت
رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ نے اپنی امیر المومنین کو بلائیے، ان کے اندر علامات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی بغیر لڑائی کی چابیاں دیں گے آپ کو۔ یہ خبر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے پاس بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، رائے لی۔ اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر اونٹ غلام ساتھ لیا پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے، 13-14 پیمند لگے ہوئے، کپڑے بدل لو، اونٹ کی بجائے گھوڑا لے لو۔ بہت اچھا، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا۔ تھوڑا سا چلے، نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ، میرا ہی اونٹ لاؤ۔ جب وہاں پہنچے حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی، غلام کی باری تھی اونٹ نے بیٹھنے کی۔ دیکھا ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امیر صاحب تو چل رہے ہوں گے رسی پکڑ کر، غلام اوپر بیٹھا ہوگا۔ 13-14 پیمند انہوں نے اس وقت بس چابیاں پکڑا دی ان کو۔ بعض ساتھیوں کے رائے وزنی ہوتی، رائے نرمی سے دی جائے دین کے تقاضوں کو۔ اب وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، تو ملکوں کی جماعت بناؤ، سال 7 مہینے کی جماعت کے نام لکھو، ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ، ان کے پاسپورٹ جمع کرو۔ آج کل تو پاسپورٹ جلدی بن جاتا ہے، ہاں جی۔ اور دوستو تفقد ہوتا ہے بڑے مرکز میں، جیسے ملتان کے علاقے میں ہیں عبدالی مسجد میں، بھاولپور میں ہے مدینہ مسجد ہے، پنڈی میں ہے زکریہ مسجد ہے، فیصل آباد میں ہے بلال مسجد ہے، وہاں تفقد کرائیں، ان کی ترتیب بنائیں۔ پرانے اور بھی ساتھی ہیں وہاں، اندرون سال کی جماعت کی 10-12 کو، ان کا بھی تفقد کرانا پڑتا ہے، تاریخ طے کرنی پڑتی، اور سال 7 مہینے جماعتیں ماہانہ مشورے میں آ کے پھر پیش ہوتی ہیں۔ اگر اور بھی نہیں تو چلے آج کل تو لوگ بڑے، ابھی 13 تاریخ سے بہت جماعتیں نکلی، ابھی 20 تاریخ سے بہت ساری جماعتیں نکل رہی ہیں، ابھی 27 تاریخ سے بہت سارے لوگ جمعے کو اکثر نکلتے ہیں۔ تو آپ ان پر محنت کرو، جو طالب علم ہیں، سکول والے، کالج والے، ریٹائر بزرگ ہیں، اس پر جمع کر کے ان پر محنت کرو۔ اگر کام کمزور ہے، ابتدائی کام ہے، تبلیغ کے لوگ نہیں جانتے، تو کم از کم سہ روزے کی جماعت بناؤ، چلے 4 مہینے کی جماعت وصول ہو جائے، ترغیب دے کے نام لکھ کے مرکز بھیجو، اس کو ہدایات نہیں دینی، مرکز والے ہدایت دیں۔ سہ روزے کی جماعت بن جائے تو اس کو ہدایات بھی دو، اس کی نصرت بھی کرو۔ سہ روزہ جماعت میں پرانے ساتھی زیادہ ہیں تو نئی بستی میں بھیجو، اور نئے ساتھی زیادہ ہیں تو ایسی بستی میں بھیجو جہاں پرانے ساتھی زیادہ ہوں، اور آپ بھی ان کی نصرت کریں۔ اور اگر 8-10 ہیں، سب نئے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ 2 دن کے لیے قریب کی بستی میں بھیجیں، ان کی نصرت بھی کریں، محلے والے بھی، آپ بھی اپنے ساتھی 2 چلے جائیں، صبح چلے گئے شام کو آ گئے، لیکن وہاں رات نہیں گزارنی، دن کو نصرت کر سکتی۔ اس طریقے سے آپ حضرات محنت کریں گے تو انشاءاللہ نقد جماعتیں بھی نکلیں گی۔ آپ حضرات محنت کریں، مشورے کے بعد گشتیں ملاقاتیں کریں، امام صاحب کی خدمت میں جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، زیارت کی نیت کریں، استفادے کی نیت کریں، غیر عالم کو دعوت نہ دیں، کوئی پھل وغیرہ بھی لے جائیں، کوئی تسبیح، کوئی استر وغیرہ۔ ایک جماعت گئی تو انہوں نے جاتے امام صاحب کے گھر پھل بھیج دیے، تو امام صاحب تو جماعتوں کو رہنے نہیں دیتے تھے، لیکن جب باہر سے آئے تو لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد۔ وہ تو لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے۔ بیوی ان کی سن رہی تھی، بیوی نے دیکھا کہ میرا گھر والا جماعت والوں سے لڑ رہا ہے اور جماعت والوں نے ہمارے گھر میں پھل بھیجے، فوراً اس نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟
مول صاحب ہنستے ہوئے اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں. آج تک اس نے جماعت نہیں رہنے. ہم امام صاحب کو جو ہدیہ دیتے ہیں، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے ساری مسواکیں تبلیغ والے لے کے آئے، اتنا بھاری ہدیہ دیتے ہیں ہم امام صاحب کو. بتاؤ، جمعہ وہ پڑھا رہا ہے، نمازیں وہ پڑھا رہا ہے، درس وہ دیتا ہے، قرآن وہ پڑھاتا ہے، جنازے وہ پڑھاتا ہے، پرچہ پیدا اذان وہ دیتا ہے، عید یہ تبلیغ والے. ارے کوئی مناسب ہدیہ دو. ہم تو آئے ایک چلے کے لیے، وہ تو 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، بچے پڑھا رہا ہے، عید پڑھا رہا ہے، کرتا ہے نہیں کام. بتاؤ. اس لیے دیکھو اکرام کرنے سے ہمیشہ کے لیے دروازہ کو. بعض عورتیں مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. ہاں جی. اور پنجاب میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہے. بیوی نے ذرا ایک دفعہ کہا، ذرا کہا کوئی بات نہیں. دوست بزرگوں بھائی، اس لیے ان کے پاس بھی جائیں. کوئی خواص لوگ ہوں، کوئی ایم این پی ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، ان کے پاس بھی جائیں. ان کی چیزوں کی نفی نہ کریں، ان کے چیزوں سے متاثر بھی نہ ہوں. ایک جماعت گئی، چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکا رکھے ہیں آپ نے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے. مول صاحب جائیں اپنا کام کریں. آپ کو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فوٹوؤں کے پیچھے پڑ گئے. اس لیے وہ نئے لوگ ہیں، ان کو زیادہ ٹوکا ٹاکی نہیں کرنا. ہاں جی. رہبر لے کے جائیں، چیزوں کی نفی نہ کریں، متاثر بھی نہ ہوں. اور کوئی کھانے پینے کی چیز دیں تو جلدی نہ کریں. لیکن شربت کو چائے بھی نہ بنانا وہاں بیٹھ کے. اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ چائے کو شربت بناؤ اور شربت کو چائے بنانے بیٹھ جاؤ. کھا پی کے جایا کرو لوگوں کے پاس. اس لیے ان کو ہدیہ بھی نہیں دینا. دل میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ لگے گا تو تبلیغ چمکے گی، یہ لگے گا یہ چمکے گا. تبلیغ کسی کی محتاج نہیں. جوان آدمی گشت میں مل گیا، جو جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. کوئی غریب آدمی گشت میں مل گیا. غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کوئی سفید داڑھی والا مل گیا، سفید داڑھی سے اللہ کو حیاتی عذاب دیتے. کوئی تاجر مل گیا، سچا تاجر، امانت دار تاجر حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو دوست بزرگوں بھائیوں ریٹائر بزرگ ہیں، ان کو تلاش کرو. گھر والے کہتے دادا ابو سبزی بہت اچھی لے کر 60 سال نوکری کرائی ہے، بوڑھے کو سبزی میں پھنسایا ہوا ہے. دوست بزرگوں بھائیوں ان پر رحم کرو. یہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کو سمجھ بھی دیر سے آتی ہے نا. یہ بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا، دیر سے گلتا ہی ہے. ساری زندگی تو دنیا میں لگ گئی. اور تبلیغ والے اسے نا، ایک بوڑھا تیار نہیں ہو رہا تھا، اس کو بازار لے گئے. وہاں گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا. اس نے کہا جی جوس نکالے. اس نے گنے کو ایک دفعہ دیا، پھر دوہرا کر کے دیا، پھر چوہرا کر کے دیا. بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے. 3 دفعہ دیا ہے اس نے گنا، قطرہ ایک نہیں چھوڑا. اس نے کہا یا تو تبلیغ میں چلو ورنہ گھر والے ایسا جوس نکالیں گے جیسے گنے کا نکل رہا ہے. وہ رونے لگ گیا. ایک بیٹا دن کو گرمی میں دکان پہ بٹھاتا ہے مجھے، ابا جی آنا تھوڑی دیر کے لیے، خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتا ہے. اور دوسرا شام کو بٹھا دیتا ہے دکان پہ. خیر اس کے ذہن میں اللہ نے ڈال